بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی۔ مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آکل است۔ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اہل عقل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں۔ اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد، کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اور کسی تجلی کے وفور سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں، تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں، ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے، لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو دو دن گزر گئے۔ پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں، اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مشہور مجاذیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن اصل میں تو عقل مند یہ ہیں۔ تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی، تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو، اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں؟ تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ بہلول بھی اسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنو ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیا، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا۔ داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا، شام کو اپنے محل میں پہنچے۔ بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے،
وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, فقیر ہے, 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا, پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے, کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا, جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا, پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا, آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں, جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. کہ مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ, حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار, یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں. تو وہاں بچے کھیل رہے تھے. تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے. تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بہلول دانا کا مزار تھا, باہر لگا ہوا تھا بورڈ. تو شکستہ سا مزار تھا, ہم اندر داخل ہو گئے. تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا. میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں. آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے. اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے, میں نے کہا دیکھو وہ جو ہوتے ہیں نا مجذوب, بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے. تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا. تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی, اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے. تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو. شاہی حکم نامہ تھا. جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا. انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا. اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی. 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا. تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ. کہا پوچھئے. کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا. علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق, کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی, سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے. مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا. تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا, لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا. بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا. کہا بات تو سادہ سی ہے, تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے. تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا, درخواست لکھ کے لے جاتا, پھر جمع ہوتی, پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی. آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا, 6 ماہ بعد, سال بعد. اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا. آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی. پھر بھی آپ کی مرضی, ملاقات ہوتی نہ ہوتی. میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے, لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ. اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی. تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں, اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے, لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی.
مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے۔ جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں، وہاں تجھے پھینک دیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی، اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا، اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے، وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا، سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے، وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہی سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں،
تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں۔ ہم تو چند سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اور اجنبی رہتا ہے۔ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دارالعمل ہے، وہ آخرت دارالجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا۔ تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے، کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے، اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے، اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے، اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہے۔ تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا۔ یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے، یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں سے کو، یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اس سے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ یہ تو من سے ناآشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا، انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے، انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے۔ اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطۂ کمال پہ تھا۔ اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں، اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے۔ اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں۔ یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے، خون سفید ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں، اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے۔ لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں، جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے
اور کہتا ہے العطش، ہائے مجھے پیاس لگی ہے۔ ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے العطش، تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو، مجھے بعد میں دینا۔ اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے، اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے، یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ، پہلے اسے پانی دے، اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزع کا عالم، اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کہا یہ تھا حسن انسانیت کا، محبوب جو تیرے زمانے میں تھا، مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو۔ الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے۔ شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، توجہ چاہوں گا، کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے، تو ویسے ڈاماڈول، لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی، اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے
لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے، لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے، لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں، لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے۔ اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں، لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے، لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے، لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے، لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے، لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچے پھوپاں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا۔ سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے۔ اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں، تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے، اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے۔ صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے۔
ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا. ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے. اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی. شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے. تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام.